بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ انڈینز جو ہیں وہ آئی ٹی کے اندر اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کے آئی ٹی انجینئرز جو ہیں وہ مختلف بڑے بڑے اداروں میں کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آگے کسی کو اہمیت ہی نہیں دیتے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بس اس کے اوپر مکمل طور پر حاوی ہے، وہی چیمپئن ہے۔ لیکن اگر آپ انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد کے ویزا فارم کو آن لائن بھرنا شروع کریں اور جب آپ اپنی ایڈریس لکھیں گے اور وہاں پہ ضلع سلیکٹ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بہت سا ضلع جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہ ان کی لسٹ میں شامل ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے ضلعوں کو ابھی اپڈیٹ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک نوجوان انڈیا کے شہر غازی آباد سے آیا ہے، وہ وہاں ایک گاؤں میں رہتا ہے پلکھوا میں کے، اور اس کا ضلع جو ہے غازی آباد پہلے لگتا تھا اور اس کی تحصیل ہاپوڑ تھی۔ اب ہاپوڑ کو ضلع بنا دیا ہے اور پلکھوا گاؤں جو ہے وہ اب ضلع ہاپوڑ میں آ رہا ہے، ضلع غازی آباد میں نہیں۔ اس نوجوان نے جب ویزا فارم بھرا اپنی وائف کا جس کو وہ لینے کے لیے آیا تھا اور وہ ہاپوڑ ضلع ڈھونڈنے لگا تو اسے کہیں بھی ہاپوڑ ضلع نظر نہیں آیا، تو اس نے پھر اس کا پرانا ضلع غازی آباد ہی لکھ دیا۔ یہ فارم جب وہاں گیا اور انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد اور انہوں نے انکوائری غازی آباد بھیجی تو غازی آباد والوں نے یہ کہہ کے وہاں سے ویزا ریفیوز کر دیا کہ یہ تو ہمارا ایڈریس ہمارے اختیار میں ہی نہیں آتا، یہ ہمارے ضلع کا ہے ہی نہیں، یہ ضلع ہاپوڑ کا ہے، یہ غلط جگہ آ گیا۔ اور انہوں نے یہ کہہ کہ انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد کو بھیج دیا کہ انکوائری نہیں ہوئی، اور انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد نے ویزا ریفیوز کر کے اس کے منہ پہ پاسپورٹ دے مارا۔ اس نوجوان نے اپنی وائف کا دوبارہ پاسپورٹ بھرا اور ایڈریس کے اندر لکھا کہ نیو ڈسٹرکٹ ہاپوڑ، اور پھر پرانا ڈسٹرکٹ سلیکٹ کر کے ضلع غازی آباد لکھ دیا۔ پھر دوبارہ انکوائری غازی آباد کی، غازی آباد والوں نے یہ کہہ کے ویزا ریفیوز کر دیا کہ یہ ہمارے ضلع کا ایڈریس ہی نہیں ہے، پلکھوا گاؤں ہمارے ضلع میں آتے ہی نہیں ہے، اور ریفیوز کر کے انکوائری ریفیوز کر کے انڈین ہائی کمیشن بھیج دی اور وہ دوبارہ اس کے منہ پہ پاسپورٹ بغیر ویزے کے مار دیا گیا۔ اب وہ دونوں میاں بیوی پریشان گھوم رہے ہیں کہ کیا کریں، کس طرح ہم انڈین ہائی کمیشن کو بتائیں کہ بھائی ان کے جو ضلع کی لسٹ ہے، جب ضلع سلیکٹ کرنا پڑتا ہے اس کے اندر ہاپوڑ ضلع ہے ہی نہیں، اس کے اندر اس کا پرانا ضلع غازی آباد ہے، انہوں نے ابھی تک اس کو اپڈیٹ کیا ہی نہیں ہے، ہاپوڑ اس میں شامل ہی نہیں کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور فیملی نے، ان کو امروہہ جانا تھا، امروہہ پہلے ضلع مراد آباد میں آتا تھا، امروہہ کا انہوں نے ویزا فارم میں جب ایڈریس ڈالا اور ویزا ڈسٹرکٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے اس کو کھولا تو اس میں کہیں بھی ڈسٹرکٹ امروہہ ہے ہی نہیں، وہ ڈسٹرکٹ مراد آباد ہی آ رہا ہے اس کے اندر۔ انہوں نے فارم بھرا، امروہہ لکھا اور ڈسٹرکٹ مراد آباد لکھ دیا۔ ان کی انکوائری مراد آباد گئی اور وہاں ریفیوز ہو گئی کہ یہ جو ایڈریس ہے یہ ہمارے ضلع میں آتے ہی نہیں، اس کا ضلع تو امروہہ ہے، امروہہ جبکہ ان کے ضلع میں آ ہی نہیں رہا، اور ان کے بھی پاسپورٹ ریفیوز کر کے واپس انڈین ہائی کمیشن نے ان کے منہ پہ دے مارے۔ یعنی کہ یہ پاکستانیوں کو تنگ کرنے کے لیے ایک ان کی چال ہے کہ وہ اپنے اس ویزا فارم کو اپڈیٹ بھی نہیں کر رہے، وہاں تو وہ تحصیلوں کو دھڑ دھڑ ضلع بنا رہے ہیں یا ضلعوں کے نام بدل رہے ہیں، لیکن ان کی ویب سائٹ پہ جب ویزا فارم بھرا جاتا ہے اور اس میں ایڈریس لکھا جاتا ہے اور جب ڈسٹرکٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے وہ کھولے جاتے ہیں تو اس میں وہ ڈسٹرکٹ آتے ہی نہیں ہیں جو کہ جہاں ان کو جانا تھا، جس کی 2 مثالیں میں نے آپ کو بتائیں۔ اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں کہ وہ ڈسٹرکٹ ابھی وہاں ہے ہی نہیں اور ان کے پرانے ڈسٹرکٹ موجود ہیں، اور جب انکوائری پرانے ڈسٹرکٹ میں جاتی ہے تو وہاں ریفیوز کر دی جاتی ہے کہ یہ ہمارے ضلع کا ایڈریس نہیں ہے۔ اس طرح بے شمار فیملیز ڈسٹرکٹ کو سلیکٹ کر کے پریشان ہوتی ہیں اور ان کے ویزے صرف اس بنیاد پہ ریفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان کی انکوائری پرانے ضلع میں جاتی ہے جبکہ ان کا گاؤں یا ان کا علاقہ جو ہے وہ خود ڈسٹرکٹ بن جاتا ہے یا وہ اس نئے ڈسٹرکٹ میں آ جاتا ہے، جو کہ ابھی تک انڈین ہائی کمیشن نے اپڈیٹ نہیں کیے ہیں ڈسٹرکٹ، اور پرانے ہی ڈسٹرکٹ چل رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کمیشن، انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اپنے آن لائن فارم کو اپڈیٹ کریں اور ذرا خود بھی دیکھ لیا کریں کہ اس کے اندر جو انڈیا میں دھڑا دھڑ وہ ضلع بنا رہے ہیں یا ضلعوں کے نام چینج کر رہے ہیں وہ وہاں پہ ڈسٹرکٹ کے اندر ان کے نام آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں۔ اب جا کے کہیں
بہت مشکل سے سنبھل کا ڈسٹرکٹ انہوں نے ڈالا ہے، حالانکہ یہ پہلے مراد آباد میں تھا، لیکن اب انہوں نے سنبھل کو ڈسٹرکٹ ڈال دیا ہے، اس لیے ان کی جو سنبھل جاتے ہیں ان کی جان چھوٹی، ورنہ وہ بھی پہلے مراد آباد لکھتے تھے اور ان کی انکوائری ریفیوز ہو جاتی تھی۔ ہماری انڈین ہائی کمیشن سے دوبارہ گزارش ہے کہ وہ آئی ٹی چیمپئن تو بنتے ہیں اور اس پہ بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن ذرا اپنا ویزا فارم کو بھی دیکھ لیں اور اس کو بھی اپڈیٹ کر دیں، بہت سی چیزیں اس کے اندر پرانی ہیں۔ فارم بھرتے ہوئے اگر کہیں معمولی سی مسٹیک ہو جائے اور پرنٹ آ جائے تو اب آپ وہ معمولی سی مسٹیک صحیح نہیں کر سکتے، آپ کو دوبارہ نئے سرے سے شروع سے فارم بھرنا پڑتا ہے۔ جبکہ پہلے انڈین ہائی کمیشن نے جب آن لائن ویزا فارم شروع کیا تھا تو یہ آپشن رکھا تھا کہ جہاں مسٹیک ہو جاتی تھی وہ حصہ کھل جاتا تھا اور اسے صحیح کر کے دوبارہ پرنٹ نکال لیا جاتا تھا، لیکن کیونکہ پاکستانیوں کو تنگ کرنا ان کا حاصل مقصود ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی کسی نہ کسی طرح سے تنگ ہوگا، معمولی سی بھی ایک ورڈ کی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر فارم کو نئے سرے سے شروع سے دوبارہ بھرنا پڑتا ہے آخر تک۔ حالانکہ امریکہ کا فارم جو ہے اگر غلطی ہو جائے تو اس کو اس حصے کو کھول لیا جاتا ہے اس پیج کو اور وہاں غلطی صحیح کر کے دوبارہ پرنٹ نکال لیا جاتا ہے، اور انڈین ہائی کمیشن نے بھی شروع میں یہی چیز رکھی تھی جب نیا انہوں نے آن لائن فارم شروع کیا تھا، لیکن اب انہوں نے اس کو ختم کر دیا ہے، اور اب اگر آپ سے کوئی معمولی سی مسٹیک ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو نئے سرے سے فارم بھر کر اس کا پرنٹ نکالنا ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں انڈین ہائی کمیشن ذرا آسانی کرے، ایک تو اپنے اضلاع کی فہرست کو اپڈیٹ کر دے، نئے ڈسٹرکٹ جو انہوں نے بنائے ہیں یا ڈسٹرکٹوں کے نام تبدیل کیے ہیں وہ اس کے اندر شامل کر دے، اور دوسرا یہ جو معمولی سی غلطی پہ دوبارہ فارم بھرنا پڑتا ہے اس کو بھی دوبارہ فارم کو اپڈیٹ کر دیں کہ جہاں غلطی ہو وہ حصہ کھول کر صحیح کر کے دوبارہ پرنٹ نکال لیا جائے۔ امید ہے کہ انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد جو کہ کسی کی بات نہیں سنتا اور نہ کسی کی بات پہ عمل کرتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہر چیز کے اوپر بس چیمپئن ہیں، تو ہماری ان باتوں کو غور سے سنیں اور ان دو چیزوں کو صحیح کرے تاکہ یہاں پاکستان کی عوام جو کہ انڈیا جانا چاہتی ہے اور ویزا فارم بھرتی ہے وہ پریشانیوں سے بچ سکے۔ یہ تھی ہماری آج کی باتیں، اگر آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔